اللہ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، لیکن لگتا ہے کہ نیچے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے اور امریکہ کی سازش ہے۔ اس طریقے پر میرے ساتھ ہوا، رات کافی بیت چکی ہے اور اب یہ کہ 10 بج رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ حضرات بھی تھکی ہوئی ہے اور میں بھی پورا سال جلسے کر کے اور پڑھتے پڑھاتے میں بھی تھک چکا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعشو ثم تمشو، تعشو ثم تمشو، عشاء کا کھانا کھا کر کے چلے جاؤ، کرایہ کا مکان خالی کرو۔ تو کیا خیال ہے آپ جمیل؟ شکر، یہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن یہ جو دھکے جو مجھے پڑے ہیں میں کیا مطلب کیا ہے؟ پیار محبت میں سنبھلی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ جو سانپ کے سنبھلی کے انڈوں سے جو بچے اس کے نکل جاتے ہیں تو وہ نابینا ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے وہ چلتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ طبعی طور پر ان کے دل میں اللہ نے یہ نفرت ڈالی ہے کہ ہماری ماں سنبھلی وہ ہمیں کھا جائیں گی، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ پیار محبت میں وہ ان کو کھا جاتی ہے سنبھلی۔ اور بہت سے جانور ہیں جو پیار محبت میں کس کر کے وہ اپنے بچے کو منہ پہ لاٹھی مار دیتے ہیں۔ خمینی علیہ مال وفی معافی ولہ مال، خمینی کا جب جنازہ اٹھا تو ہم تو چونکہ علاقوں کے لوگ بلوچ لوگ ہیں تو بڑے پیار محبت سے اس کو لوگوں نے نظر کر دیا، پیار اور عشق کی وجہ سے اس نے بالکل وہ کفن بھی نکال دیا اور اس ہجوم میں دھکا دے کر کے اس کی یہ لاش کے نیچے اس کے اوپر ہزاروں لوگ پاؤں تلے اس کو روک ڈالا۔ بہت اچھا ہوا، وہ اسی کا مستحق تھا۔ بہت اچھا ہوا، وہ اسی کے مستحق تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ نیکوں سے ظلم نہیں، مجھے جو لگ گیا۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ یہ جو کتاب ہے اب حضرت فرمانے کی علماء ہے، قومی سمیات میرے سامنے کہا کہ بھئی یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خیال سے بولنا، تو آپ کے لوگ علماء کے سامنے گفتگو کرا لی تھی تو مجھے بلائے گی۔ جو تھا سو ہو گیا۔ لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت خراب ہے، میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے، اور چونکہ بہت سے جلسے اور پروگرام ختم بخاری ختم مشکات نمٹا کر کے آ گئے ہیں۔ باہر والے حضرات یہ بتا دیں کہ آپ تک میری فریاد پہنچ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سیدھا کر دوں اور آپ اس کو الٹا سمجھیں۔ آواز آ رہی ہے؟ شکر۔ جو طلبہ فارغ ہو چکے اب اس دعا کے بعد آپ کو طالب علم نہیں کہا جائے گا، اب آپ کو عالم کہا جائے گا۔ کتابیں جو آپ نے پڑھی ہے یہ بخاری شریف کے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ آخری حصہ ہے، دوسری جلد ہے، اس سے بڑھ کر کے زائد پہلی جلد ہے۔ یہی حال ہے جامع ترمذی کی، اس کے بھی 2 حصے اس کے لگ بھگ، اور اسی طرح سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، طحاوی شریف ہے۔ یہ کتابیں اگر جمع کر کے آپ میں سے کسی طاقتور آدمی کو دی جائے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اٹھا بھی نہیں سکیں گے بیک وقت، اور اگر اٹھائیں گے تو رنگ آپ کا بدل جائے گا، تبدیلی آ ہی جائے گی انشاءاللہ، اور مقصود بھی تبدیلی ہے تو تبدیلی انشاءاللہ آ ہی جائے گی۔ طلباء سے اور علماء سے میری گزارش ہوگی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء کا لفظ تاریخ میں استعمال فرماتے ہیں، بدء الاذان
اذان کی ابتدا کیا ہے، کس طرح اذان کی ابتدا ہوئی؟ بدء الخلق، آسمان و زمین کی تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کس طریقے پر ہوئی، بدایت وحی کو یہاں پر بیان کرنا۔ دوسرا نسخہ باب کیف کان بدوء الوحی الی رسول اللہ، اور بدوء ظہور کے معنی میں ہوگا، قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیۃ لیسجننہ حتی حین، بدا یبدو بدوا ظہور، ایک وجود نبوت ہے، دوسرا ظہور نبوت ہے، ایک وجود نبوت ہے اور دوسرا ظہور نبوت ہے۔ ترمذی کی وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین فضائل میں بیان فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میری نبوت کا فیصلہ اس وقت سے ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اب تک وہ کیچڑ اور گارا اس کا بنا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ کہاں اس قسم کے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، یہ قرآن کے اندر بھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کنتم فی الازل وفی علم اللہ سبحانہ وتعالی خیر امت۔ یا آپ اس کانا کو استغراقیہ لے لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے علماء کا، کانا انقطاعیہ، استقرائیہ، استمراریہ، یا یہ ہے کہ اللہ کا بلا کرے کانا حالیہ، یہ یا کانا زائدہ یا کانا بمعنی ضرورت کی، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، وجود نبوت پہلے سے اور ظہور نبوت 40 سال کے بعد ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ اس طرح سمجھ میں آئے گا، ایک پہاڑ ہے جو 5 کلومیٹر آپ سے دور ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ جانیں گے بھی نہیں، پہچانیں گے نہیں کہ عیسیٰ ہے یا موسیٰ ہے، محمد ہے یا احمد ہے، رحیم داد ہے یا کریم داد ہے، اس کی پہچان آپ نہیں کریں گے۔ لیکن جس کے پاس دوربین ہے، وہ دوربین والا اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے، بالکل اس کے سامنے ہے، دوربین والا اس کو بالکل ایسے ہی سامنے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ مولوی منظور ہے یا یہ کہ کوئی اور پٹھان ہے، وہ بالکل ہو بہو اس کو جانتا ہے، دوربین نے لا کر اس کو قریب کر لیا۔ ساتھ ہی اس بات کو سمجھ لیں جو امور استقبالیہ ہے، استقبالی خبریں میرے لیے اور آپ کے لیے مجہول ہے۔ جب زید کا بیٹا پیدا ہوگا تو میرے اور آپ کے سامنے آئے گا، عیسیٰ خان کا بیٹا پیدا ہوگا تو پھر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا، جیسے کہ وہ پہاڑ سے چل کر کے یہاں آئے گا پھر، لیکن دوربین والا پہلے سے اس کو پہنچا تھا۔ جو چیزیں وجود میں آئی نہیں ہے، ابھی تک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، میرے رب کو پہلے سے بھائی، خالق کو پہلے سے بھائی۔ اس لیے فلاسفہ کا جو وہ مسئلہ کہ علم وجود کے اس سے معلوم کے تابع ہے، اس کو اپنے جیب میں رکھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس پر یہ کہ کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا، وہ اس پر وہ سلسلہ فکر بھی نہیں آئے گا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس میں جو آیت نقل کی علماء سے عرض بھی کروں گا، اپیل کروں گا۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ انا اوحینا کی جو نسبت ہے، اسناد ہے، یہ اسناد تعظیم اور عظمت کے لیے۔ بلوچ اگر کسی کو برمی تھپڑ مارے، چھوٹا سا ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور بنگالی مارے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلوچ اس سے بڑا تھپڑ رسید کرے گا، اور پٹھان ماشاءاللہ وہ بجمی انامل ہی وہ اٹھا کر کے جب مارے گا تو پتہ چلے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب مکہ مارتے ہیں تو پھر عرب کہتے ہیں کذالک، مانا یہ لے لے ماں کا نام، یہ میری طرف سے آیا۔ وہ مارنے والا وہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ کوئی معمولی گرا پڑا نہیں۔ علماء اس بات کو سمجھے، انا اوحینا الیک، یہ اسناد تعظیم کے لیے، انا اوحینا الیک، انا اوحینا الیک کما اوحینا الیک، میرے پیارے میں نے ایک عظیم، میں عظیم اللہ ہوں، عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم وحی عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں، طلباء کو عظیم بنانے کے لیے۔ اس لیے ہمارے لوگ بلوچ لوگ فارسی لوگ کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، عزت خیش نہ بشنا سے، عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو مقام کو علماء سمجھے۔ یہ اسناد تعظیم کے لیے۔ پھر حضرت نے بتا دیا کہ یہاں پر اللہ کا بلا کرے توحید، اس کا بھی ذرا خیال کر لینا، اس کا بھی علماء خیال کر لینا۔ آپ کا جو ترجمہ ہوا ہے، جہاں اللہ پاک کے لیے لفظ آیا تعلم ما فی نفسک ولا اعلم، تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب انک انت التواب الرحیم، انت کا ترجمہ
مترجمین کرتے ہیں، خیال کر لینا، اس نقطے کو سمجھ لینا، انت کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ غلط ہے، اس کا ترجمہ تو ہی تو ہے۔ اللہ جب خود متکلم ہے تو جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلناه في ليلة القدر، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اللہ خود جب متکلم ہوگا تو پھر یہ جمع متکلم کا صیغہ آئے گا، لیکن نبی نے جب بھی اللہ کو خطاب کیا ہے تو واحد مذکر مخاطب سے اس نے خطاب کیا ہے، ربنا انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ کسی بھی مخلوق نے اللہ کو آپ، جیسے اردو میں آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں، تو ہی تو۔ مخلوق نے نبی نے جب بھی خطاب، سوائے ایک جگہ کے قرآن میں رب ارجعون، وہاں ارجعو جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو جہنمیوں کا قول ہے، آپ تو جہنمی تو نہ بنے۔ اس کے بعد علماء سمجھے، مجھے نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، اب چھیڑا تو سنو۔ اس کے بعد علماء سمجھے کہ ہمارے ضرمنا کا صیغہ اور اوحینا کا صیغہ، ہم کہتے ہیں جمع متکلم مال غیر مشترک، یہ مشترک صیغہ ہے تو اشتراک پھر بھی آ گیا، خیال کر لینا، یہ ہمارے ارشاد الصرف کا اور علم الصیغہ کا مسئلہ ہے جو کہ غلط ہے، اس کو سمجھے۔ جمع متکلم کا صیغہ مشترک مال غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ الگ وجہ ہے، اور اس کا وجہ واحد معظم کے لیے جو کہ واحد عظیم ہو اس کے لیے الگ وجہ ہو چکا ہے۔ یہ اشتراک لفظی نہیں ہے، یہ اللہ کو یہ کہ اشتراک معنوی نہیں ہے، اشتراک لفظی ہے۔ اشتراک معنوی کے اندر وحدت وضع ہوتا ہے، انسان کو وضع کیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اب عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطامت فتح زلیم خیر ذوالفقار سب کے لیے یہ علی سبیل بدلیت ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ اشتراک معنوی ہے کہ ایک مفہوم کلی کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے۔ اشتراک لفظی یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعدد وضع ہوتا ہے کہ مول منظور الگ منظور، ایک پھر گولن خان کا بیٹا پیدا ہو گیا اس کا نام منظور رکھا، پھر عیسیٰ خان کا بیٹا پیدا ہو گیا اس کا نام منظور رکھا۔ یہ اشتراک معنوی نہیں ہے، یہ صرف اشتراک لفظی ہے۔ جمع متکلم میں یہاں خیال کر لینا، مشترک مال غیر نہیں کہنا۔ جب اللہ جب متکلم سے اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے تو وہ جمع نہیں ہے، بلکہ واحد معظم کے لیے جمع متکلم کا صیغہ الگ وجہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھو عوام کو کچھ پڑے گا کہ یہ کیا ہے، مولوی صاحب کون سے چینل سے گفتگو کریں۔ اتنی سی بات علماء سمجھے کہ یہ اسناد تعظیم کے لیے، انا اوحینا الیک، میں عظیم ہوں، عظیم وحی عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں اور لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے۔ اس لیے جن ساتھیوں نے پڑھا وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھے، عزت خیش در عزت سے خیش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھتے تھے، صرف 2 سال عمر میں بڑے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے حل انت اکبر اب ابن اخیک، آپ بڑے ہیں یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ حل انت اکبر اب ابن اخیک، جواب ذرا سن لینا، فرمایا انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منہ، انا اکبر منہ سنا، عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن وہ اعظم منی، وہ مجھ سے عظیم انسان ہے، چونکہ میں موحا الیہ ہوں، موحا الیہ کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، یہ عظمت محمد کو وحی سے نبوت سے۔ دوسری بات علماء یہ سمجھے، جو طلبہ فارغ ہو چکے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے اساتذہ آپ سے کیا فرماتے ہیں، لیکن میں حضرت اقدس کے سامنے اس مسجد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرے طلبہ سے کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے درود پڑھو اور 24 گھنٹے میں 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو کہ پروردگار یہاں سے نکلنے کے بعد خوب محنت بھی کرو، چلتے پھرتے درود 24 گھنٹے میں سال کے ابتدا سے کئی سالوں سے 2 رکعت نفل کہ پروردگار مجھے میدان دے، مجھے میدان دے۔ مولوی کو گھوڑے کو جتنا میدان دوڑاؤ گے اور ہی تیز ہوگا،
اور گھوڑا اچھا خاصا تیز رو گھوڑا اگر اس کو میدان نہ ملے وہ بھی بے حیا بن گیا. جو مولوی عربی ٹیچر بن گیا یا قاضی بن گیا یا سرکار میں جا کر کے میرا رب اس سے ناراض ہے. عربی ٹیچر عربی ٹیچر هذه شجرة هذا فرس هذا جدار هذه منزلة هذه آلة مكبر الصوت وهذه ساعة وهذه مربحة وهذا مسجد وهذا سقف. الو کا پٹا جب ہاضا کرنا تھا تو 16 سال لگایا کیا. خلق خدا کے پیسے زکوٰۃ کے کھا کر کے جو تیرے لیے حرام ہے جو اس طرح سرکار میں جا کر کے گھس گئے. سرکار میں جائیں گے ضرور جائیں لیکن جو غبی قسم کا تعلیم ہو جائے. جس لوگ کے پٹے نے زندگی بھر اس نے کوئی توجہ نہیں دی اللہ رسول کے یہ کہ کلام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, محنت نہیں کی وہ سرکار. اور میں تو چونکہ ہزاروں کو پڑھا چکا ہوں, ہزاروں کو جامع فاروقی میں, اور اب بھی میرے ہاں بڑی تعداد دور حدیث والوں کی 400 نہیں 500 تک لگ بھگ ہوتے ہیں, اور دور تفسیر والے تو 1000 کے لگ بھگ اسے ہزاروں کو میں نے پڑھا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے سرکاری اداروں میں ہمارے ساتھی فٹ ہے اللہ کی فضل و کرم سے وہ سب نالائق سب نالائق. ابھی حضرت جی نے سنا ہوگا اور آپ نے بھی سنا ہے, میرے پاس ٹیلی ویژن والے مختلف آتے رہتے ہیں, آگے کہنے لگے کہ جی آپ یہ کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اپنے طلباء کے اعلیٰ تعلیم, اور ہمارے مولوی بھی جو دور تفسیر کا اشتہار شائع کرتے ہیں یا کسی تقریر کا اشتہار شائع کرتے ہیں, کہتے ہیں خواتین کے لیے الگ انتظام ہے, عام لوگوں کے لیے الگ انتظام ہے, اور دور تفسیر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے خصوصی انتظام. اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ علم اور علم بھی ہے اور اللہ کا وہ گریجویٹ ہے وہ اعلیٰ کا تو ہو اس مولوی کو یہ پرلے درجے کا منحوس قسم کا انسان. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اعلیٰ ہے, محمد اعلیٰ ہے, وہی اعلیٰ ہے, قرآن اعلیٰ ہے, مولوی اعلیٰ ہے, طالب علم اعلیٰ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ این تذهبون. قرآن کہتا ہے کہ تو ہوا ہے پاگل, جاتے کہاں؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ خالص نصیحت ہے, محض نصیحت ہے, سر کانپا نصیحت. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انا تسحرون. الو کا پٹا آپ کو کون سا جادو لگا ہے؟ کہاں کی جادو لگی؟ انا تسرفون. کس طرف پلٹ پڑ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو دھکا دینے والا وہ صارف ہے, تو مصروف ہے, تسرفون. اور صارف وہ حکومت کی 4 پیسے. اس لیے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے اداروں میں بندے نہیں بھیج رہے. میں نے کہا جو بالکل نالائق ہو تو بات کرو. آپ سمجھے؟ سرکاری اداروں میں 20 بھی نہیں, 10 بھی نہیں, 100 بھی نہیں, سینکڑوں میرے شاگرد ہیں, لیکن وہ شاگرد ہے کہ لم یبج قسم کے جو بالکل نہیں. آپ درود کا اہتمام کریں گے, جو دور حدیث والے ہیں درود کا اہتمام کریں گے, اور یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں گے. یہ بات بتانے کی نہیں ہے لیکن آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. میں نے جامع فاروقی میں رئیس المحدثین کی زیر نگرانی میں نے ساری کتابیں پڑھائی, فنون کی کتابیں بھی پڑھائی اور حدیث کی کتاب بھی میں نے پڑھائی. لیکن تفسیر کراچی میں تفسیر مظلوم, کراچی میں علوم قرآن یا تفسیر بالکل مظلوم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں سوچتا تھا کہ یا اللہ کوئی میدان مجھے ملے گا, آپ اختلاف کریں, میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا, لیکن چوری چھپکے سے مولوی اشرف علی کو بھی کوئی پتہ نہیں. آپ کی اس مسجد میں نقاب ڈال کر کے میں مانسرا, بالا کوٹ یا یہ کہ ایبٹ آباد, ہری پور کہیں جلسوں پہ آتا تھا, تو نقاب ڈال کر کے ایئرپورٹ سے اتر کر کے جا کر میں اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر کے روتا تھا کہ پروردگار مجھے وہ میدان دینا جو غلام اللہ کو اپنے میدان. یہ بات بتانے کی نہیں تھی, لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان رسوا ہو جاتا ہے. ساتھیوں کی وجہ سے میں بھی رسوا ہو چکا ہوں. یہ معاملہ میرے اور میرے خالق کا تھا, کسی کو بتانے کی نہیں تھی. سمجھے؟ ہوگا اختلاف
کوئی ساتھی یہاں بھی ہوں گے وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے اختلاف کریں گے، آپ کر لو اختلاف ہمارے بخاری سے بھی ہے، ترمذی سے بھی ہے، نسائی سے بھی ہے، ابو داؤد سے بھی ہے، ابن ماجہ سے بھی ہے، کنز والے سے بھی ہے، قدوری والے سے بھی ہے، ہدایہ والے سے بھی اختلاف ہے۔ اور نہیں، ڈاکٹر طاہا جو جامع ازہر کے وائس چانسلر تھے، معتمد تھے، اس الو کے پٹے نے تو قرآن سے بھی اختلاف کیا، کہنے لگے کہ اس میں 60 مقامات ہیں جو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ استعفا دغا 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 دغا۔ میں جب ترجمہ پڑھاتا ہوں تو ان کی نشاندہی کر کے طلبہ کو بتاتا ہوں کہ تیرا دماغ یہ تھا عرب ہو کر کے الو کا پٹا، چونکہ بیوی یہودن تھی، یہودیہ، تو اس کا تو اثر پڑے گا، اس کا تو ضرور اثر پڑے گا، سمجھے؟ اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، اگر ناراض ہو رو تو وہ راضی، لیکن بیوی مشکل سے راضی۔ خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ حاجی مالک صاحب سن لیں، خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ ایک آدمی کو کہا کہ آپ کی تو کبھی بھی بیوی سے لڑائی نہیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی ہے، کبھی بھی آپ کے برتنوں کے ٹن ٹن کی آواز ہم نے کبھی بھی نہیں سنی، ہمارے گھر میں روزانہ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے برتن بھی بچتے میاں بیوی کی لڑائی، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی بھی لڑائی، دیوار ایک ہے درمیان میں۔ کہنے لگے کہ جی اصل میں نے بیوی سے طے کیا، ہم دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر بیوی آپ کو غصہ آ جائے تو میں آپ سے تکرار نہیں کروں گا، ٹکر نہیں لوں گا، میں سیدھا چھت پہ چلا جاؤں گا آپ کو اگر غصہ، اور اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے تو پھر آپ تکرار نہیں کرنا، آپ چھت پہ چلی جائیں، چھت پہ چلی جانا۔ تو اس وجہ سے ہماری لڑائی نہیں ہو رہی، اللہ کے فضل و کرم سے میں 10 سال سے چھت پہ رہنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جنور صاحب، اس لیے کوئی لڑائی نہیں ہے، 10 سال سے الحمدللہ چھت پہ رہ رہا، تو کوئی مسئلہ اس قسم کا نہیں۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ یہ باتیں بتانے کے لیے تھی، خیر میں نے آپ سے عرض کر دیا، ساتھی اس کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے۔ اب مسئلہ ہو گیا انا اوحینا الیک وحیا، وہ ایک تبلیغی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ کما اوحینا، یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کا دم نہیں ہے، شیر کا تو دم ہے۔ شیر کے بڑے بڑے پنجے، بڑے بڑے اس کے اللہ کا بھلا کرے داڑھ ہے، دانت ہے، اس کے طرح تو نہیں ہے۔ تو زید کالاسد فی شجاعت، شجاعت میں آپ کی طرف انا اوحینا الیک وحیا توصی بہ کما اوذی نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہؤلاء الانبیاء الذین فی هذه الآیۃ، وہ انبیاء جس آیت میں جن کا تذکرہ ہے، جس طرح اذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، آپ کو بھی اس طرح اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مولانا چراغ صاحب سے فارغ ہو کر کے میرے ساتھی خدا کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے محلے والوں نے، علاقہ والوں نے، قوم لوگوں نے آپ کے لیے پھول نچاور کر دیا تو سبحان اللہ، اور اگر گاڑی پکڑ کر کے جھنجھوڑا، چہرے پہ تھوکا تو اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاؤ۔ لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجوں واہ واہ، وہ بھی سجوں واہ۔ ادھر ادھر نہیں ہونا، آپ کا درجہ اس اسکول والے سے آگے ہوگا، آپ کا درجہ اس خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دے، اس طرح نہیں۔ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ آسان نہیں ہے کہ سر عشق کریں گے۔ انا اوحینا الیک، اب یہ تشبیہ فی الایذاء ہے، فی الاذیت ہے۔ انا اوحینا الیک وحیا توصی بہ کما اوذی نوح وہؤلاء الانبیاء الذین فی الآیۃ، الذین هم فی الآیۃ، جو آیت اس آیت کے اندر مذکور ہے، یہ تشبیہ فی الایذاء۔ دوسرا کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، آپ پر بیک وقت قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جیسے کہ سابقہ کتاب ہے، وہ بیک وقت یہ ہے کہ نبی کے پاس وہ کتاب آ گئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آپ پر ایسا تدریجاً وہی کیوں نازل ہوتی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ کلی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور اسی طرح بہت سے انبیاء ہیں، ان سب کے طرف وہی تدریجی ہوں گے، ان کو تم مانتے ہو، تمہارے یہود میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی تدریجی ہے، مجھ پر اگر تدریجی وہی آ جائے تو اس پر تمہیں اعتراض ہے؟ تدریج اس طرح ہے، آج میرے نبی سے
کسی نے مسئلہ پوچھا، نبی قرآن کی آیت آگے اس کا جواب دیا۔ 2 دن کے بعد کسی نے اعتراض کر دیا، قرآن کی آیت آگے اس کا جواب دیا۔ پھر سفر میں سفر کا مسئلہ تیمم کا آ گیا، اس کا جواب دیا۔ پھر حضر میں طلاق کا مسئلہ ہے، اس کا جواب۔ تو چونکہ مسائل یومن بیومن، مسائل جیسے فقہا کہتے ہیں الحوادث، فقہا کہتے ہیں النصوص محدودۃ والحوادث ممدودۃ، الحوادث ممدودۃ والنصوص محدودۃ، حوادث کا سلسلہ وہ نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اس بنیاد پر وحی میں تدریج آ رہی ہے۔ تو یہ تو ثابت ہے۔ اور پھر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا ہے، تفعیل تدریج تکرار پر دلالت کرتا ہے، کل وحی پرسو کلام ترسو کلام، اس طرح کلام ہے۔ لیکن علماء خیال کرو، خدا کا شکر ادا کرو، آپ کی کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، باقی کتابوں میں سے کوئی کلام اللہ نہیں، وہ سب کتب اللہ ہے۔ باقی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ آپ کی کتاب ہے، سب کو الحمدللہ۔ آپ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب ذالک المکتوب ذالک المجموع، آپ کی کتاب بھی ہے اور آپ کی کتاب کلام اللہ بھی ہے۔ رہا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کی، آپ سے جو کلام ہوا یہ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کے گئے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ وقت كان فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ کلام اللہ تورات نہیں ہے، ما وراء التورات، خود تورات وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، خود تورات وہ مکتوب ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اس لیے اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ والکلام صفت ازلیۃ للہ سبحانہ و تعالی بہا آمر و بہا ناہی، وہ آپ کی کتاب پر ہے۔ اب ہوگا تشریح تدریج کے اندر، آہستہ سے لوگوں کے مسائل روز بروز آتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے تدریجاً وہی آئے۔ یا وہی تشریح کا اصل سلسلہ نوح علیہ السلام سے ہوا۔ تیسری بات علماء سمجھے، مفسرین نے انبیاء کے 3 طبقے بیان کیے، سوالات انبیاء۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر الى سیدنا نوح علیہ السلام یہ مسئلہ صحیح بیان کریں گے، کوئی مانتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں مانتا تو اس سے کوئی ٹکر نہیں ہے، مانو گے تو تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو کچھ جائے وہی ہے جہنم۔ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ دوسری جماعت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے موسیٰ علیہ السلام تک یہ مسئلہ شرعی بیان کریں گے، لوگ مانیں گے تو مانیں گے، اور اگر برائی پر کریں گے، اس کے خلاف برائی کا ارتکاب کریں گے تو نبی زبانی طور پر اس کو ٹوکے گا۔ جہاد باللسان نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، اور تیسری جماعت موسیٰ سے لے کر پیارے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول محمد رسول اللہ، یہ مسائل بھی بیان کریں گے۔ لے لو، ایمان لاؤ، قبول کر لو، نہیں تو پھر اپنا کفر کرو، آپ کو اجازت ہے، لیکن چوہے کی طرح اپنے گھونسلوں میں گھس کر کے وہیں پر کفر کی پرچار کے باہر اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو نہیں مانتے ہو، ٹیکس دے دو، ٹیکس ہمیں دے دو، اور کفر کی پرچار کی اجازت نہیں، ٹیکس بھی نہیں دے دو، کفر کی پرچار کرو گے تو اب ہاں، یا تم یا ہم، یا تمہاری گردن اڑے گی یا ہماری گردن اڑے گی۔ اب پہلی جماعت ہماری کو تبلیغ والے ہیں، پہلی جماعت تبلیغ والے ہیں، سمجھے کہ ادھر جہاد بھی ہو رہا ہے، ادھر لوگ مر بھی رہے، سود کھا رہے، بدکاریاں کر رہے ہیں، لیکن وہ مسواک کی فضل ہیں۔ یعنی سر میں درد ہو رہا، تیل لے کر کے سر کا مالش کرو گے یا بکر کا؟ ہر کجا درد زباں آنجا رول، ہر کجا پسیس تو آب آنجا رول۔ جدھر درد ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو اس کا نام لے کر کے کیوں نہیں ٹوکتا اس کو کہ جو آدمی ربا اور سود کھاتا ہے اس کے نحوستوں میں سے ادنا نہیں نحوست یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا۔ لہذا سے پتہ کرو مشکل جلد میں حدیث باب الربا کے اندر آپ کو ملے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا،
اور ایک ربا کا 1 درہم اگر کھاتا ہے تو 36 بدکاریوں سے زنا سے بھی بدتر ہے. اس کو آپ بیان نہیں کریں گے. تو یہ پہلی جماعت شکر ہے الحمدللہ. اور دوسری جماعت نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک برائی پر نکیر کریں گے, ٹوکیں گے, لیکن زبانی طور پر, تلوار سے نہیں ٹوکیں گے, روکیں گے نہیں, زبانی طور پر. یہ جمعیت علماء اسلام. تیسری جماعت ہے جو پیارے موسیٰ سے لے کر کے پیارے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے زبانی طور پر بھی برائی پر ٹوکیں گے اور تلوار سے بھی ٹوکیں گے, روکیں گے. یہ تلوار سے, یہ مولا عمر اور اسامہ ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے؟ یہ مولا عمر اور اسامہ. میں پہلی جماعت میں ہوں, اس لیے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تیسری میں یا غازی ہے یا شہید. تیسری جماعت میں کیا ہے؟ غازی ہے یا شہید ہے. سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے, لیکن سالے جان سے مار دیتے. اس لیے تیسری جماعت میں بھرتی ہونا بہت مشکل ہے. سنا ہے, بولو, سنا ہے سالے جو ہے نا, سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے, لیکن سالے جان سے مار دیتے. سمجھے؟ اور ہمارے بعض موٹے موٹے بولے بھی, وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں انسان کی گردن چلی جائے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہمیں ایسا جہاد چاہیے ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے ہمارے سامنے آئس کریم رکھے, یہ جہاد ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ طالب علم میرے پاس آیا, عرب تھا, میرے شاگرد تھے, تھکے تو نہیں ہے. طالب علم آیا میرے پاس, عرب تھا, اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی. میں نے آئس کریم لایا اس کے لیے اور 7 اپ بوتل بھی لایا کہ پی لو. تو میری وجہ سے اور میری رعایت کرتے ہی کہنے لگے کہ واللہ ایوہ الاستاذ انکا لست باستاذ لی بل انت حبی, آپ میرے دل کے اصل موجود ہیں. استاد جی آپ کی وجہ سے یہ 2 چمچ آئس کریم سے لے رہا ہوں, لیکن یہ کہ جو آئس کریم کھاتے ہیں وہ بے غیرت کبھی افغانستان کے پہاڑوں میں جنگ نہیں لڑیں. یہ ان کے الفاظ تھے. کہنے لگے کہ جو آئس کریم اور ایئر کنڈیشنوں کی عادی ہوں تو وہ اس طرح نہیں کریں گے. اس لیے استاد جی آپ کی وجہ سے لے رہا ہوں, آئس کریم بوتل لے رہا ہوں, ورنہ ہم اس کے عادی نہیں, اور خدا ہم اس سے عادی بھی نہ بنا دے. کبھی روٹی سوکھی اور کبھی یہ کہ اللہ کو بھلا کرے پتوں پر بھی گزارا کرتے ہیں. ہمارے کہاں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 80,000 فٹ سے دوربین سے چیونٹی بھی امریکہ کو نظر آتی ہے, چیونٹی بھی امریکہ کو نظر آتی ہے. وہ امریکہ جس کو چیونٹی نظر آتی ہے, لیکن ملا عمر اتنے بڑے آدمی, 2 سال پہلے اس کا انتقال بھی ہوا, بڑا جنازہ بھی ہوا, اس کو دفن کیا گیا. 2 سال کے بعد امریکہ کو پتہ چلا یہ ملا عمر اس کو نظر نہیں آئے ان دوربینوں میں. یا پکی بات ہے اماں جی کا یار تھا, چھپا کر کے رکھا تھا, یا خدا کا یار تھا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یا اس کو نظر آ رہا تھا لیکن اماں جی کا یار تھا, چھپا کر کے رکھا تھا. یا کہو اماں جی کا یار نہیں ہے, اگر اماں جی کا یار ہے تو کچھ ہے ہی بے, اور اگر اماں جی کا یار نہیں ہے تو دوسری صورت ہے اللہ کے یار پہ اللہ نے چھپا کر, خدا نے تجھے نابینا بنا دیا. اب طلباء سے میری گزارش ہے کہ آپ انہیں اذیتوں کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد فرمایا انما الاعمال بالنیات, خیال کریں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت پر خدا کی قسم محنت کرنا اتنا مشکل ہے کسی چیز کے لیے. عام آدمی حج کرتا کہ حج میں بڑی تکلیف تھی. مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں. میں کہتا ہوں الو کا پٹا, تو نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے, تو کیوں بتا رہا ہے اس حج کو؟ آپ سمجھے, تو ریاکار ہے, پھر حج قابل قبول نہیں. لیکن مولوی صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں حج کیا. مولوی صاحب کہتے بیٹا کوئی مہمان آ گیا, اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا, تاکہ مولوی صاحب کی ریاکاری کو کوئی پکڑ نہ سکے. کیا ظالم ہے
سعودیہ سے تھرماس لایا تھا تو سعودیہ گیا تھا تو پھر یہ کہ پاپڑے بیچنے نہیں گئے تھے فروٹ بیچنے کے لیے نہیں گئے تھے تو حج کے لیے، اور جو حج کرتا ہے وہ ہوتا ہے حاجی، لہٰذا تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو، مولوی کو پکڑنا ہے۔ اور پھر آپ کی نیت کا جب آپ تقریر بھی کریں گے اور جب آپ درس بھی دے دیں گے اور پھر گزرتے ہوئے کون میری تعریف کر رہا ہے، کون، خیال کر لینا کہیں یہ علم آپ کے لیے وبال ہے، یہ ریاکاری اس طرح علم بغیر عمل کے، العلم بلا عمل وبال والعمل، مولوی سن لے، العلم بلا عمل وبال اور والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ مولوی سن لے العلم بلا عمل وبال، تبلیغی سن لے والعمل بلا علم ضلال۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مولوی سن لے العلم بلا عمل وبال، تبلیغی سن لے والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال۔ العلم بلا عمل حکیم، علم بغیر عمل کے حکیم ہے۔ جیسے بانج عورت ہوتی ہے وہ بچہ نہیں، اس کے ساتھ جتنی بھی محنت کرو بچے کی توقع نہ رکھو۔ العلم بلا عمل حکیم اور والعمل بلا علم سقیم، اور عمل بغیر علم کے سقیم بیمار، والجمع بینہما صراط مستقیم، تو جمع کرنا صراط مستقیم۔ نیت پر ہمارے بولے عبداللہ کی یہاں تشریف فرمائے، پٹھان میرے سر کے تاج محسوس نہ فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ واہ، زید نے کہا میں نے جب بھی اس کو دیکھا ہے یہ نفل پڑھتا ہے، عمر نے کہا میں نے جب بھی دیکھا یہ مسجد میں، خالد نے کہا جب بھی کہا دیکھا یہ نماز پڑھتا ہے، عیسیٰ نے کہا جب بھی دیکھا نماز پڑھتا، وہ سن رہا نماز بھی سن رہا، پھر کہتا ہے نماز میں رہا نہ گیا، لوگ اس کی تعریف کریں ہمیشہ نماز پڑھتا، کہتے صرف نماز نہیں بلکہ میرا روزہ بھی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ صرف نماز نہیں، رہا نہ کہ پھٹ گیا، اس لیے عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، خبردار۔ انما الاعمال، اب سمجھو مولوی ہوگا، اب یہ بھی ٹوٹ گیا، مولوی ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے، جیسے سکھوں میں علماء سمجھے اس کو، مولوی ہوگا اس کی داڑھی ہوگی، بشرطے کہ سرکاری غیرت مولوی نہیں، مولوی ہوگا اللہ والا ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو ایسا نہیں، جیسے سکھوں کی داڑھی ہوتی ہے۔ اب سمجھو نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا، لیکن ہر مخلص نبی ایسا نہیں۔ یہ میں نے ایسا ربط دیا ہے کہ اس غریب کو یاد رکھیں، نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا، کہ نبی مخلص نہیں ہوتا، نبی مخلص ہوتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کاش کہ میرا گلا صحیح ہوتا تو آپ کا بھی سینہ باہر، آپ کا کلیجہ بھی باہر آتا، لیکن گلے نے جواب دے دیا، گلا گلا کر رہا ہے، گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ نبی مخلص نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ مخلص ہوتا ہے کہ اخلاص آگے، وہ اس کے پیچھے پیچھے اخلاص کم ہوتا ہے۔ ایک لڑکا دیوانہ بن کے میرا پروانہ، جہاں جہاں میں جاؤں میرے پیچھے پیچھے آئے، اخلاص آگے اور مخلص پیچھے، صادق وہ ہے، صداقت آگے اور سچا سچ بوئی اور سچ کہنے والا پیچھے، اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس نے اخلاص کو پیچھے چھوڑا وہ آگے نکلا، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس نے سچائی پیچھے چھوڑی آگے نکلا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ میری بلوچی تفسیر ہے، لیکن اصل تفسیر آپ کو بتاؤں، المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له، المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له، مخلص وہ ہے اخلاص اس کی طبیعت، جیسا کہ مذاق میری طبیعت ہے، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں تکلف کرنا، تو مخلص وہ ہوتا ہے اخلاص کرتے 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 اخلاص اس کی طبیعت بن گئی، اخلاص اس کا تابع ہو گیا، ساتھی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ اب جو بھی عمل ہوگا اس میں نیت، اگر آپ کی اخلاص والی نیت ہوگی اور پکی نیت ہوگی تو عمل تھوڑا بھی ہو اس میں وزن زیادہ ہوگا، وہ ثقیل ہوگا، اور اگر یہ ہے کہ نیت آپ کی کمزور ہے، عمل جتنا بھی زیادہ ہوگا وہ ثقیل عطا نہیں ہوگا، جو آخری بات ہے۔ اب ایمان بھی عمل ہے، وہ قول و فعل، فعل کے اندر عمل داخل ہے، اور علم بھی عمل ہے، طہارت بھی عمل ہے، صلاۃ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، اور معاملات اور مناکحات یہ سارے کے سارے اعمال ہے، غزوات میرے نبی کے اعمال ہے، سرایا بھی اعمال ہے، یہ پوری کتاب ختم ہو گئی، یہ کتاب الاعمال ہے۔ اب مولوی عبدالباقی کہتا ہے کہ میرے عمل بھاری ہوں گے، میں کہتا ہوں تو کون ہوتا ہے، میرے عمل بھاری ہوں گے، اللہ فرماتے لڑو نہیں، یہ کتاب الاعمال ہے، اس کے مطابق کون عمل کرتا ہے، کس کا عمل بھاری ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونظر الموازین فی السریۃ القیامہ، ہم اعمال کو تولیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، وہ سامنے آئے گا کہ کیا ہے۔ اب سمجھو نیت کے اندر اگر پختگی ہے، نبی نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، حضرت نے اللہ کا بھلا کرے بتاتے 62-63 میں، حضرت کی 63-64 میں فراغت ہے اور 63 میں میری پیدائش ہے، آپ سمجھے۔ اب مولانا کی نماز ہے جو اگر انہوں نے 50 سے شروع کیا ہے، 1950 سے اگر انہوں نے شروع کیا 50 سال تو وہ نمازیں ہو گئی، اور یہ کہ 20 سال یہ بھی ہو گئے، 72 سال آپ نے نماز پڑھی۔ استاد سلیم اللہ نے 70-80 سال، حضرت تھانوی 82 سال کی عمر میں انتقال، حضرت مدنی کا 82 سال کی عمر میں انتقال، اور یہ سارے ان کی نمازیں نبی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ علماء دیوبند کا سن لو، سارے اکابرین علماء دیوبند، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے بزرگان دین کی نمازیں اکٹھی کر محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی مخلص ہے، بولو نبی کیا مخلص ہے، اس کی نیت کے اندر جو کچھ ایک تو یہ مسئلہ میں نے ربط بتا دیا، کتاب کو جوڑ دیا آپ کو۔ اب اس کے بعد طلبہ سمجھیں باب قول اللہ تعالیٰ، یہ الرد، کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید، یعنی کتاب التوحید، جہمیہ صفات باری تعالیٰ کے جو انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت قول ہے، اور اللہ کو بڑا کریے کہ صفت کلام ہے۔ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ قال اللہ انی معکم، اللہ کے لیے صفت قول اور صفت کلام اللہ کے لیے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہمیہ پر رد کر رہا ہے، یہ کتاب التوحید کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہو گئی، اور ماقبل نیت کے ماقبل میں ابتدا میں بالکل نیت ہے، نیت مبدأ الاعمال ہے، اور وزن اعمال منتہی الاعمال ہے، وہ مبدأ الاعمال ہے، یہ منتہی الاعمال ہے۔ اب اس کی بات یہ ہے کہ مثلا یہ بھی علماء سمجھ لیں کہ اعمال کو پھر کیسے کھولیں گے، اعمال تو کبیر اعراض ہے، یہ مسائل عوام کے سامنے کی نہیں ہے، لیکن علماء کو تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، یہ اپنے عرض اور جوہر والی تقسیم کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض، خدا عمرو بن عبید کو تباہ کرے، اس کتے کے بچے نے سب سے پہلے جوہر اور عرض کی تقسیم اس کو اس طرح ہمارے متاخرین نے لیا کہ چشم ماروشن دل ماشا، کتابیں بھر گئی سے۔ میں اس پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا، باقی آپ کی بھی حوصلے ہے کہ اعمال اگرچہ اعراض ہے، لیکن یقلب اللہ الاعراض اجسام، اللہ ان کو اجسام بنائے۔ یہ فضول باتیں ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں
کہ جن کو تم آراز سمجھتے ہو وہ آراز نہیں ہے، وہ اجسامی لطیفہ اور جواہری لطیفہ ہے۔ خیر، باب قول اللہ تعالیٰ، تو قول کہہ کر کے معتزلہ پر ان حضرات پر یہ رد کیا جو صفت قول صفت کلام کو نہیں مانتے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْمُتَكَلِّمِ، انصاف کے ترازو کو ہم رکھیں گے، اللہ خود اعمال کو تولیں گے یا جبریل تولیں گے یا آدم علیہ السلام تولیں گے۔ تو تطبیق ان میں یہ ہے اللہ کا حکم ہوگا اور یہ کہ اعمال کو فرشتے تولیں گے۔ آدم کو بھی بلایا جائے گا، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، کھڑے ہو جاؤ تمہارے اولاد کے عمل کو تولیں۔ اللہ ہمیں بابا جی کے سامنے اور انبیاء کے سامنے رسوائی سے بچائے کہ ہمارے اعمال کے اندر اللہ پاک وزن اور بھاری پن پیدا کر دے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ پروٹوکول کے ساتھ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے مقام کا اندازہ لگاؤ۔ اور معصوم بچے بھی، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو توکل کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، توکل کے اعلیٰ درجے پر اللہ کے ساتھ خصوصی ان کا تعلق، جنہوں نے بیماریوں میں مصیبتوں میں بھی بس اللہ ہی پر ان کا توکل رہا ہے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ لیکن حضرت مولانا شمس الغفاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے 70,000 میں سے ہر بندے کو اختیار ہوگا کہ اور 70,000 کا انتخاب کرے، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پاگل لوگ بھی جو بلوغیت کی حالت میں پاگل ہی ہے، عقل کی نعمت ان سے چھین گئی ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت کے مقتدی اور سارے طالب کے یا اللہ ہمیں پاگل بنا دینا تاکہ ہم بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ مودی منظور نے کہا ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں، اس طرح بابا نے کہنا۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کی ترازو کو ہم رکھیں گے، اعمال کو تولیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، باقی اعمال ہاتھ پاؤں آنکھوں کے کانوں کے تمام اعمال کو تولا جائے گا، لیکن وَقَوْلَهُمْ اکثر زیادہ اللہ کا بھلا کرے یہ خطرناک ہے۔ حضرت نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے حدیثوں میں بتایا اس کو سنبھالو۔ جو مسلمان باہر سے آئے ہیں، میرے نبی فرماتے من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنت، جو یہ 2 ہونٹوں کے درمیان میں 2 جبڑوں کے درمیان میں جو اس کی ضمانت مجھے دے دے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کو غلط ٹیوشنوں میں استعمال نہیں کرے گا، اس کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد جنت کی ضمانت اس کو دے دوں۔ اور علماء ایک چیز اور بھی معاف کیجیے گا مجھے، ہمارے مولویوں میں مدرسے میں شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے، اس لیے بدلسانی بدگمانی بد نگاہی، کیا عرض کر رہا ہوں؟ بدلسانی بدگمانی، بدلسانی بدگمانی بد نگاہی، بس اتنا سمجھو۔ اگلے والی میری بات سمجھو، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جو ساتھی قرآن و سنت کا مطالعہ کرے بد نگاہی سے بچے، میرا رب ان کے دلوں میں ایسا نور پیدا کرے گا، علم میں نور پیدا کرے گا، خدا کی قسم اساتذہ بھی آپ کو دیکھیں گے ان کی ٹوپی گر جائے گی، آپ اوپر چلے جائیں۔ آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے، آپ مجھے ساتھی کوئی فیس نہیں دے رہے، بدلسانی بدگمانی بد نگاہی، اور راتوں کو اٹھ کر کے رونا بھی سیکھو ساتھی، راتوں کو اٹھ کر کے، اور اللہ کا واسطہ ہے کچھ رو، پاک پروردگار آپ کو احمد علی لاہوری بنا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، میں وہاں ان کے ایک بڑے بھائی تھے، حضرت کے احمد علی لاہوری کے بڑے بھائی تھے محمد علی، وہ یہاں سے ماسکو گیا افغانستان، وہاں سے آ کر کے پھر یہ کہ اس نے شادی بھی پٹھانوں سے کی، یہاں حسن گڑھی کے اندر، حسن گڑھ پشاور میں وہ رہتا ہے، ان کے اولاد کے پاس حضرت کی یہ کہ مولانا محمد علی کے پاس احمد علی لاہوری کی جیکٹ تھا، میں نے کہا 10 لاکھ میں دے دو، بھیک مانگ کر کے لے لوں گا، 20 لاکھ میں دے دو بھیک، لیکن وہ میرے شاگرد ہے، اللہ کو جزائے خیر دے، وہ یہ کہ حضرت کے اللہ کو بلا کرے بھتیجی، حضرت کی بھتیجی احمد علی لاہوری کی، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے منظور، بس یہ جیکٹ اس کو دے دو، وہ جیکٹ مجھے بھی دے دیا، تو اس کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہوں اور روتا ہوں کہ پروردگار جو آپ نے احمد علی لاہوری کو دیا مجھے بھی کو دیا، اپنے طلبہ کو بھی دکھاتا ہوں۔ اور پھر مثلا ایک تپائی ہے، جیسے یہ تپائی ہے، لکڑی کی ایک تپائی ہے، وہ تپائی پر حضرت قرآن شریف رکھ کر کے تفسیر پڑھاتے تھے، مفتی محمود کو بھی چند دن عاریت میں انہوں نے دیا تھا، وہ تپائی بھی میرے پاس ہے، اس لیے ساتھی دعا کر دو اللہ
آپ کو احمد علی کے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلا، مفتی محمود کے نقش قدم پہ چلا، اور حضرت بابا جی کے درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلا۔ وہ اشعار اگر پڑھوں گا بتاؤں گا تو آپ کا بھی کلیجہ باہر آئے گا۔ جب مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو عربوں نے کہا مانی شیخ من هذا الشیخ، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو حدیثیں پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے؟ تو کسی نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑے شیخ ہیں اور حافظ الحدیث ہیں پاکستان کے، جس کو عبداللہ درخواسی کہا ہے۔ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ میں نے حضرت کے مدرسے میں بیان بھی کیا، ان کی اولاد سے اس واقعے کی تصدیق بھی چاہی، انہوں نے یہ تصدیق بھی کی۔ فاقر ربی شیخ سکت الامین، جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس واقعے کی بالکل تصدیق کر دی اور اقرار کر دیا کہ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت اقدس نے فرمایا شاہ صاحب نام آپ کا بہت بڑا ہے، عظیم محدث ہو، عبداللہ درخواسی کو مجھے اجازت حدیث دے دو۔ فرمایا کہ بیٹا پڑھ لو۔ اس وقت حضرت جوان تھے، بیٹا عبارت پڑھ لو۔ تو عبداللہ درخواسی دیکھ دیکھ کر کے عبارت پڑھا، پھر دوسرا صفحہ کھولا وہ بھی دیکھ کر پڑھا، تیسرا صفحہ کھولا وہ بھی دیکھ کر کے پڑھا، چوتھا صفحہ شاہ صاحب نے کھولا وہ بھی دیکھ کر کے پڑھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ نوجوان تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، دیکھ کر کے پڑھتا ہے، لیکن میں بھی طلباء کو پڑھاتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری کی زندگی حدیث پڑھانے میں گزر گئی۔ میرا وجدان، میرا ضمیر کہہ رہا ہے تو حافظ الحدیث، سبحان اللہ۔ جس انداز میں تو حدیث پڑھ رہا ہے تو حافظ الحدیث ہے۔ حضرت اقدس عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ راز کی بات تھی، میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، لیکن رسوا ہو گیا شاہ صاحب، آپ نے میرے راز کو ہوٹ کر دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے بھائی عبداللہ درخواسی کی اولاد بنا، مفتی محمود کی اولاد بنا، جن شمس الغفانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی ہے کہ اولاد بننے کی کوشش کرنا۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کچھ دن سختیاں بھی آزمائشیں بھی آئیں گی، انشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ نہیں آزمائے گا، اس لیے کہ آزمائش شیر کو جاتا ہے، لومڑی اور گیدڑ کو کوئی بھی نہیں آزمائے۔ میرے پاس یہ صحافی کہتے تھے، صحافی معافی، یہ بھی عجیب عجیب سوال کرتے، مجھے کہتے ہیں آپ نے 3 شادیاں کی، کیوں کی ہے؟ میں نے کہا تم میرا سالہ ہو، مجھ سے جو بات پوچھو۔ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ میں نے تمہاری بہن ہے میرے گھر میں کہ تم پوچھتے رہتے ہو، اس نے کبھی شکایت کی کہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے؟ تم میرا سالہ لگتے ہو کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے زبان اس کی بن گئی۔ یہ بھی الٹے سیدھے اس قسم کے اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ سوالات کیا بات کر رہا تھا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن آپ پر تکلیفیں آئیں گی، کچھ دن آزمائشیں آئیں گی۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ صحافی لوگوں نے کہ یہ سب دیوبندیوں کے خلاف ہے، دیوبندیوں کے یہ سب خلاف ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے باقی بارہ یا لام واو یا بارہ یا لام واو یا آیا سمجھ، یا شین و یا عین و ہاں، سمجھ میں، یا غیر مکلف۔ کہنے لگے ان کے خلاف کوئی نہیں ہے، تمہارے دیوبندیوں کے خلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا جب کوئی شیر گاؤں میں آتا تو سب بندوق لے کر کے نکلتے، چیختے چلاتے بچو 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 اس سے، شیر سے۔ لومڑی غیرت کے لیے کون بندوق اٹھائے گا؟ لومڑی کے لیے کون اعلان کرے گا کہ بچاؤ اپنے آپ کو؟ علماء دیوبند شیر ہے، علماء دیوبند شیر ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، آپ کی باتوں کو تولا جائے۔ وقال مجاہد القسط ونادر بالرومیہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں قسط کا لفظ جس طریقے پر عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے، ونضع الموازین القسط، لیکن طلبہ ذوات القسط مضاف مضروب نکالے تو الموازین کے لیے صفت بنے گا۔ فرمایا اسی طرح دوسرا لفظ ہے القسطاس اور القسطاس، قسطاس وزن بالقسطاس، یہ بھی عدل کے معنی ہے، لیکن رومی زبان کا لفظ ہے۔ سوال یہ کہ رومی زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو یہ معربات ہے، اب یہ عربی بن گیا الف لام میم۔ خود اس آیت کے اندر، خود اس آیت میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یہ سب عجمی الفاظ ہیں۔ تو وہ رومی لفظ اگر کوئی آ بھی گیا اب وہ معرب بن گیا، انا انزلنا قرآنا عربیا، قرآن کے عربی ہونے کی منافی نہیں۔ ایک دوسرا آپ نے
بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہے والکلمۃ الواحدۃ غیر الفصیح یا غیر العربیہ لا تخرج الکلام من ان یکون عربیہ، کلام کو عربیہ سے نہیں نکالتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، یہ مباحث ہے۔ وقال مجاهد القصة والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، وهو العادل، اور مقسط کا معنی عادل۔ قسط مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن ابتدا سے حذف حمزہ اور درمیان میں الف کو حذف کریں گے، قاف سین طا، یہ حروف اصلی رہ جائیں گے۔ واما القاسط فهو الجائر، دوسرا لفظ سورہ جن میں آگے قاسط اس کا معنی ظالم اور جابر اور ڈکیت اور قاتل کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد حدیث آپ سے بیان کروں گا۔ امام بخاری اور پیارے محمد کے درمیان میں 5 واسطے، احمد بن اشرف، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، 5 واسطے آگے۔ جو جتنا نبی سے قریب ہوگا، جس کے واسطے جتنے بھی کم ہوں گے، جیسے کہ 22 روایتیں آپ پڑھتے ہیں، جہاں امام بخاری اور پیارے محمد کے درمیان میں 3 واسطے ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جب فرماتے تھے کہ بھائی میں نے حسین احمد مدنی کو آمنے سامنے دیکھا، اسے پڑھا ہے، تو مولی منظور کے پاؤں میں زلزلہ آتا تھا کہ کیا ہے، کیا خوش قسمت ہے حسین احمد مدنی کو دیکھا۔ اب میرے شاگرد کہتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو نے سلیم اللہ کو دیکھا، لیکن وہ کیسے خوش قسمت ہے جنہوں نے براہ راست محمد کو دیکھا۔ کہنا تو ان کا کہنا، یہ 5 واسطے ہیں، لیکن ہم سے لے کر کے یہ بدبخت منظور بہت نیچے جا کر کے پڑا ہوا ہے، ہم سے ادھر تک لے کر حضرت کی سند عالی ہوگی مجھ سے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں منظور احمد البلوچی ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد حضرت شیخ العرب والعجم حسین مدنی، ان کے استاد شیخ العلم مولانا محمود حسن، محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن دیوبندی، ان کے استاد قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم بن اسد النانوتوی، فقیر امت رشید گنگوئی، ان کے استاد شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق رحمۃ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کے استادوں کے والد احمد بن عبد الرحیم جن کو شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے، ان کے استاد ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم بن حسن الکردی سے، اور ابراہیم بن حسن الکردی وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد بن محمد وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، اور ابو المواہب احمد بن علی وہ نقل فرماتے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن حجر اسقلانی ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم احمد التنوخی ابو العباس احمد بن طالب سے، احمد بن ابی طالب بن احمد بن طالب سے، وہ شیخ ابو علی حسین بن مبارک سے، ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبد الاول سے، وہ نقل کر رہا ہے حضرت ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی سے، وہ نقل کر رہے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد وہ نقل کر رہے ابی عبداللہ محمد یوسف المطر الفربری سے، وہ نقل کر رہے امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشقام سے، احمد بن اشقام محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل یہ سند یہ آپ کی سند ہے، میری طرف سے سند میری وہی ہے۔ شیخ مولانا علامہ سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال رمضان میں جن کا وصال ہو گیا، وہ بھی میرے شیخ ہے، اور اعزازی انہوں نے بھی مجھے اجازت دی، اگر حضرت چاہا مولوی عبدالباقی اس سند کی نقل بھی آپ کو بھیجیں گے کہ جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے، باقی آپ کو اجازت ہے آپ نے حدیثیں اساتذہ سے باقاعدگی سے پڑھی ہوں، اور آپ نے ان کو سنا بھی ہو، آپ نے ان کو سمجھا بھی ہو، آپ نے ان کو یاد بھی رکھا ہو۔ یہ 3 شرطوں سے ہٹ کر کے مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں، جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے ابا جی سے، مفتی محمود سے کہ پیارے ابا جی مجھے اتنے عظیم محدث سے اسے اجازت لے کر کے دے دو، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہارے اندر اگر اہلیت ہے صلاحیت ہے تو خود جا کر کے امتحان دے دو اور اس سے سند لے لو۔ آخر جا کر کے کہتے میں نے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس احمد علی لاہوری کے صاحبزادے سے کہا میرے لیے اجازت لے لو، 1979 کی بات ہے یا اس کے بعد، فرمایا کہ انہوں نے بات کی کہ یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اجازت دے دے، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمایا 3 شرطیں وہ ہے جو مولی منظور نے بیان کر دی، 4تھی شرط یہ جب بھی حدیث بیان کرو تو اپنے اکابرین کی تحقیقات کی روشنی میں بیان کرو۔
اپنے طرف سے اجتہاد نہیں کرنا. یہ 4 شرطیں ہوں گے. آپ اس کا اہتمام کریں گے. اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. میری سند ایک تو یہ ہوگی. دوسرے مفتی سعید احمد پارمپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مولانا ابراہیم بلیاوی جن کی ضیاء النجوم اپنے سلم پر حاشیہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بھی صدر مدرس بن کے رہے. مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بخاری کی شرح بھی ہے ایضاح البخاری کے نام سے. یہ دونوں یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے سمجھو کہ ہم اثر ہے, ان کی کلاس فیلو ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کا استاد آگے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے. آگے پھر سند اسی طریقہ پر ہے. عربوں کی بھی اجازت ہے. شیخ یہ محمد عوام 26 جلدوں پر جن کے حاشیے ہے اس پر آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ پر, اور اثر الحدیث ان کی کتاب ہے. ابو داؤد کی بھی ان کی تحقیق ہے, ان کی بھی اجازت ہے. آپ کو اجازت دے رہا ہوں. حدیث سند میں نے آپ کو بتائی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو فرماتے